اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ناظرین محترم، ایام فاطمیہ کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا پروگرام جاری ہے۔ سورہ مبارکہ نور 24واں سورہ اور اس کی 36 نمبر آیت کی تلاوت کی گئی، جس میں خلاق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان گھروں کی تعظیم کی جائے۔ یہ مجھ اللہ کا حکم ہے کہ جن گھروں میں اللہ کی پاکی صبح اور شام بیان کی جاتی ہے ان کی تعظیم کی جائے۔ ناظرین محترم، یہ عرض کرتا چلوں کہ ان پروگرامز کا مقصد آپ تک پہنچانے کا یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت و کردار کے حوالے سے ناظرین جو ہیں وہ آگاہی حاصل کر سکیں کہ ان کی تعلیمات کیا تھی، ان کا سیرت و کردار کیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کے ایام کس طرح گزارے۔ ہم اپنے ان مختصر پروگرامز میں ان کی زندگی کے جو نمایاں اور اہم پہلو ہیں جنہیں تاریخ نے سینہ کرتاس پر رقم کیا ہے، جو تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہیں، ان واقعات کو ہم چند نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو سرنامہ سخن میں جس آیہ مجیدہ کا انتخاب کیا گیا، اس آیہ مجیدہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب اس آیہ کریمہ کا نزول ہوا تو کچھ افراد نے جو بزم رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، خلاق عالم نے اس آیہ مجیدہ میں جن گھروں کی تعظیم کا حکم دیا ہے، کیا ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں، ان سے مراد انبیاء کے گھر ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں سوال پیش کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے جن گھروں کی تعظیم کا حکم اللہ اس آیہ کریمہ میں دے رہا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ کا جو اشارہ تھا وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ تھا۔ پیغمبر اسلام نے جب اس گھر کی طرف دیکھا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ کو مخاطب کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میری بزم کے ستاروں، جس طرح کہ ابن قحافہ نے ابھی پوچھا کہ کیا ان گھروں کی تعظیم بھی ان گھروں جیسی ہے جن گھروں کی تعظیم کا حکم اللہ اس آیہ کریمہ میں دے رہا ہے، تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گھروں کی تعظیم انبیاء کے گھروں سے بھی بڑھ کر ہے، اس آیہ مجیدہ کے شان نزول کے مطابق۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ فاطمہ کا وہ مقام تھا کہ جسے قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے پیغمبر کی زبانی سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا۔ ناظرین محترم، اب خانہ فاطمہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی بزم میں بیٹھنے والے جو اول دور کے صدر اسلام کے جو لوگ ہیں، جنہیں عرف عام میں صحابہ کرام رضوان اللہ کہا جاتا ہے، ان سب نے اپنی آنکھوں سے علی اور فاطمہ کے گھر کو دیکھ بھی لیا اور اپنے کانوں سے سن بھی لیا کہ اللہ نے اس گھر کی تعظیم کا حکم اپنے کلام محکم میں دے دیا ہے۔ اب واجب ہے کہ اس گھر کی تعظیم امت محمدی بجا لائے۔ لیکن اگر تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کیا جائے تو جو منصف مزاج لوگ ہیں انہیں تاریخ کے پنوں پر سے کچھ تحریریں ایسی نظر آئیں گی کہ اس گھر کی تعظیم وصال رسول کے بعد نہیں کی گئی۔ اب
ہم یہ جو مرحلہ ہے یہ اپنے ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ تاریخ فاطمہ کا مطالعہ کریں، تو یہ چشم کشا حقائق سے وہ پردہ خود ہی ہٹائیں۔ ہمارے پاس کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا اس مختصر سے وقت میں کہ ہم تفصیل میں جا سکیں، ہم نے اشارہ کر دیا ہے۔ اب جو صاحب ذوق، منصب مزاج اور معتدل لوگ ہیں، جو تاریخ کا شغف رکھتے ہیں، وہ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کیا پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد اس گھر کی تعظیم کی گئی جس گھر کی تعظیم کا حکم خلاق عالم نے اپنے کلام محکم میں دیا تھا۔ عظمت خانہ کے حوالے سے ایک اور مختصر واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا تو فریقین کے مورخین، محدثین اور مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ آیت تطہیر کے شان نزول کے ذیل میں بعض مفسرین نے 6 ماہ اور بعض مفسرین نے 9 ماہ کا دورانیہ لکھا ہے کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہو گیا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح اپنے گھر سے تشریف لاتے تو علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کر کے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہر صبح جب نماز فجر کے لیے مسجد نبوی کی طرف جاتے: السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ۔ اس جملے کا تکرار پیغمبر اسلام نے بعض روایات کے مطابق 6 ماہ اور بعض روایات کے مطابق 9 ماہ اس ایک جملے کا تکرار کیا۔ تو اگر ہم اس عمل رسول کی طرف دیکھیں تو ہمیں پیغمبر اسلام کے اس عمل سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اس گھر کی تعظیم پیغمبر اسلام نے روز سلام کر کے امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ آل محمد کے گھر کی کیا تعظیم ہے کہ جس گھر پر پیغمبر اسلام روزانہ صبح خود سلام اور برکتیں بھیجا کرتے تھے۔ یہ اگر ہم اس کا چھوٹا فگر لیں، قلیل مدت بھی اگر ہم 6 ماہ بھی لے لیں تو 6 ماہ کا رسول اللہ کا عمل، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے 6 ماہ اگر ایک عمل خود کیا ہو جسے ہم عرف عام میں سنت قرار دیتے ہیں تو اس سنت محمدیہ کا کیا مقام ہوگا کہ جس سنت کے مطابق پیغمبر اسلام نے امت کو 6 ماہ تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ ایک گھر کی فضیلت اور ایک گھر کا مقام بتلایا ہو کہ اس گھر کا کیا مقام ہے، اس گھر کا کیا مرتبہ ہے کہ جس گھر کی طرف پیغمبر اسلام 6 ماہ السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ مخاطب کہہ کر یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے۔ ناظرین محترم، یہ 2 واقعات ہیں، ایک سورہ نور کی آیہ مجیدہ کے حوالے سے اور دوسری آیت تطہیر کے حوالے سے۔ یہ دونوں آیات آل محمد کے گھر کی عظمت اور ان کے مقام پر صریحاً دلالت کر رہی ہیں کہ اس گھر کا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کیا مقام ہے۔ سورہ نور کی آیہ میں اللہ نے حکم نازل کیا کہ اس گھر کی تعظیم کی جائے، اور آیہ تطہیر کے ذیل میں پیغمبر اسلام نے 6 ماہ اپنے عمل سے یہ بتلا دیا امت کو کہ اس گھر کا کیا مقام ہے۔ تو اپنی گفتگو کے اختتام پر پیغام یہ ہے ناظرین محترم کہ ہمیشہ قاعدہ یہ ہے، کلیہ یہ ہے کہ نام ظرف کا لیا جاتا ہے اور مطلوب و مقصود اس سے مظروف ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس گھر کی تعظیم کرو تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس گھر میں جو مکین ہے ان کی تعظیم کی جائے۔ اگر پیغمبر اسلام 6 ماہ سلام کرتے ہیں علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کر کے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس گھر میں جو رہنے والے ہیں ان پر سلامتی بھیجی جائے۔ ناظرین محترم، پروگرام کے اختتام پر دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے
اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔